اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم لوگ تعداد میں کم نہیں ہوگے بلکہ تمہارے درمیان واہن آ جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واہن کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واہن موت کا خوف اور دنیا کی محبت ہے، یعنی اس وقت مسلمان موت سے ڈریں گے اور دنیا سے محبت کرتے ہوں گے۔ یارے دوستو، جب بھی کسی ریاست کو ختم کرنا ہو تو اس ریاست میں غدار پیدا کیے جاتے ہیں، تو ان غداروں کو مال و دولت دے کر ان سے بغاوت کروائی جاتی ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ تمام کے تمام ممالک خاموشی سے فلسطین کا تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت اور موت کا خوف ہے۔ یہ کسی بھی قیمت میں یہودیوں سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، اور اہل کفر نے ان کو پیسے دے کر اپنا محتاج بنا لیا ہے۔ یہ تمام لوگ یہ بات بھول چکے ہیں، یہ جس مال و دولت کی وجہ سے اہل کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ مال و دولت عارضی ہے، ایک دن سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور موت برحق ہے، اور جس موت سے یہ لوگ ڈرتے ہیں یہ کسی قیمت پر بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور مرنے کے بعد بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک عدالت ایسی بھی لگائی جائے گی کہ جہاں فلسطین میں شہید ہونے والے تمام معصوم بچے اور تمام مسلمان ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس دن ان کا انجام وہی ہوگا جو کفار اور یہودیوں کا ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ لہٰذا یہ لوگ آج سوچ لیں کہ یہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ ان کا انجام ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسی بھی غداری ہوئی کہ جس کی قیمت آج تک فلسطین کے معصوم بچے اور مسلمان دے رہے ہیں۔ سن 1908 میں شریف مکہ بننے والا ایک ایسا غدار جس نے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے قتل و غارت اور خون ریزی کی طرف دھکیل دیا، اس شخص نے یہودیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، جس نے مکہ مکرمہ میں خلافت عثمانیہ کو بھی ختم کروایا۔ اس کی غداری کی قیمت آج تک فلسطین کے معصوم بچے دے رہے ہیں۔ اس کا نام حسین ابن علی تھا۔ اس کی پیدائش 1854 میں قسطنطنیہ میں ہوئی۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے مکہ کے اندر لوگوں کو شریف مکہ بنانے کی ابتدا ہوئی۔ مسلمانوں سے غداری کرنے والا حسین ابن علی یہ 78واں شریف مکہ تھا جس کو سلطان عبد الحمید نے شریف مکہ مقرر کیا تھا۔ ارے دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں سے جنگ کی اور یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا تو اس وقت تمام یہودی پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، لیکن یہ تمام یہودی ان کوششوں میں رہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو شکست دے کر فلسطین کو حاصل کیا جائے۔ جب خلافت عثمانیہ کے عظیم بادشاہ سلطان عبد الحمید کا دور حکومت آیا تو اس وقت بیت المقدس خلافت عثمانیہ کے انڈر میں تھا۔ اس وقت یہودی بیت المقدس کو پانے کے لیے بار بار سازشیں کرتے تو سلطان عبد الحمید ان کی سازشوں کو ناکام کروا دیتے۔ خلافت عثمانیہ پر ایک وقت ایسا بھی آیا، خلافت عثمانیہ مقروض ہو گئی اور خلافت عثمانیہ مالی لحاظ سے کمزور ہو گئی۔ اس وقت یہودیوں نے سلطان عبد الحمید کو یہ آفر دی کہ ہم آپ کے تمام کا تمام قرضہ اتار دیں گے لیکن ہمیں فلسطین میں رہنے کی اجازت دیں۔ لیکن سلطان عبد الحمید نے یہودیوں کو صاف انکار کر دیا، کیونکہ یہ جانتے تھے یہودی ایک فسادی قوم ہے اور یہ فلسطین کے لوگوں کو تنگ کریں گے۔ یہودیوں نے بار بار فلسطین پر قبضہ کرنے کی سازشیں کی لیکن وہ ہر بار ناکام ہو جاتے۔ تو اس طرح یہودی ہر طرح سے ناکام ہو گئے تو ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ تھا بغاوت اور غداری کا راستہ۔ چنانچہ 1800 کے آخر میں یہودیوں نے ایک تحریک شروع کی جس کو صہیونی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کی جائے، ان کے اندر یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودیوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی اپنا ملک نہ تھا جہاں وہ رہ سکیں، کیونکہ یہ فسادی قوم تھی۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے وہاں فساد برپا کرتے، جس کے نتیجے میں ان کو اس ملک سے نکال دیا جاتا تھا۔ قوم لوط جہاں اپنا ملک بنانا چاہتی وہ جگہ بیت المقدس تھی، اور بیت المقدس کا علاقہ خلافت عثمانیہ کے انڈر تھا۔ لہٰذا اس وجہ سے یہودیوں کو اپنا ملک بنانے کے لیے بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ یہودیوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا ہم سلطان عبد الحمید کے ہوتے ہوئے فلسطین میں اپنی ریاست قائم نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس
اس وقت تمام یہودیوں نے سلطنت عثمانی شریف مکہ کو خریدنے کا ارادہ کیا اور شریف مکہ جس کا نام حسین ابن علی تھا اور اس کو بہت سارا مال و دولت دے کر اور اس کو بہت بڑے عہدے کا لالچ دے کر اسے خرید لیا، اور اسی طرح شریف مکہ یہودیوں کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر شریف مکہ نے اہل عرب کے لوگوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور اس وقت اہل عرب اور ترکوں کے درمیان ایک بہت زبردست جنگ ہوئی جس کی وجہ سے ترکوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس طرح اہل عرب کے اندر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد شریف مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر ترکوں سے جنگ کی اور فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح شریف مکہ نے دنیا کی سب سے بڑی غداری کی اور فلسطین کو یہودیوں کے قبضے میں دے دیا۔